السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کے اس اہم موضوع کی طرف آپ توجہ مبذول فرمائیں گے۔ ان دنوں یہ قوم جس بات سے زیادہ پریشان ہے وہ بارش کا فقدان ہے۔ بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ خاص طور سے ہم جس علاقے میں ہیں، سرزمین اتر پردیش، یہاں کا ہر باشندہ بارش کے لیے پریشان ہے۔ چرند پرند درند سب انسانوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے بارش کے قطروں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آسمان نے برسانا چھوڑ دیا اور نتیجتاً زمین بالکل سنگلاخ ہو چکی ہے، پتھریلی ہو چکی ہے۔ آخر ہم ان وجوہات کی طرف کیوں نہیں اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں جن کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے سائنسدانوں کی باتوں پر توجہ دی اور انہوں نے جو بھی پیشین گوئی کی، ہم نے آمنا و صدقنا کہا اور بات مان لی، اور پھر تاویلات کے ذریعے سے اپنے دلوں کو تسلی پہنچائی کہ بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارش نہ ہونے کے وجوہات بتائے تھے، وہ تمام وجوہات، وہ تمام اسباب اس وقت پائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میری باتوں کو آپ تلخ اور کڑوی نہ سمجھیں۔ اگر غلطی آپ کی ہے تو غلطی میری بھی ہے، ہم سب ان غلطیوں میں ملوث ہیں، تمام لوگوں سے وہ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، 5 باتیں ہم مجھ سے ارشاد فرمائیں۔ آج میں اس موقع پر آپ کے سامنے صرف 3 باتوں کو بیان کروں گا، کیونکہ ان 3 باتوں کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے۔ بارش آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں وہاں بسے لوگوں کے اعمال پر توجہ کریں گے اور خود بذات خود اپنے گریبان کو اور اپنے اندرون کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 3 وجوہات، وہ 3 اسباب جن کی طرف اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی توجہ مبذول فرمائی کہ ان 3 وجوہات کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ آسمان کو برسنے سے روک دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قوم قحط، مصائب اور ظالم بادشاہوں کے شکار کر دی جاتی ہے۔ ظالم بادشاہوں کو ایسی قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ آپ اور ہم دیکھ لیں، حدیث شریف میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تطفیف کا استعمال کیا، تطفیف، کمی کرنا۔ ویل للمطففین، قرآن شریف میں بھی جو تطفیف کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں ناپ تول میں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا ہے۔ تطفیف کا مطلب اور کمی بیشی کا مطلب، اور اس کا تعلق صرف تاجروں سے نہیں، ان لوگوں سے صرف نہیں ہے جو دھان
तौल तौल कर दे रहे हों, जो शक्कर, जो चावल, जो मटेरियल्स और माद्दात वगैरह तौल तौल करके दें या नाप नाप करके दें, सिर्फ इस कुरान की आयत का ताल्लुक़ उन्हीं से नहीं है। तत्फीफ में और इस वईद में वो लोग भी शामिल हैं जिनको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। मसलन अगर कोई शख्स जो मदरसे में पढ़ाता है, कोई शख्स जो स्कूल में पढ़ाता है, कोई शख्स यूनिवर्सिटी में, कॉन्वेंट में, कोचिंग वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाता है, अगर उनकी ड्यूटी 10 घंटे की है, 8 घंटे की है, 5 घंटे की है, अगर वो आमदन और जानबूझकर बिदुन किसी उज़्र के 5 घंटों में, 4.5 घंटों में सिर्फ ड्यूटी अंजाम देता है, बाकी 30 मिनट वो ड्यूटी अंजाम नहीं देता, बस यूं ही अपने औकात को बर्बाद करता है, जबकि वो पैसे 5 घंटों के लेते हैं, तनख्वाहें 5 घंटों की लेते हैं वो, और ड्यूटी वो सिर्फ 4.5 घंटे दे रहे हैं। तो ऐसे मौके पर वो भी तत्फीफ कर रहा है, वो भी नाप तौल में कमी कर रहा है, वो भी इस कुरान की आयत का के में जो बयान करदा वईद है उसके वो शिकार हैं। चुनांच जो कौम भी नाप तौल में कमी करती है, अल्लाह ताला उस पर कहत साली को मुसल्लत फरमा देता है और जालिम बादशाहों को मुसल्लत फरमाता है। इस वक्त जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं बादशाह, जालिम बादशाह, वह हमारे ही करतूत का नतीजा है। अमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे गवर्नर हुआ करते हैं, तुम्हारे हुक्काम हुआ करते हैं। और हदीस शरीफ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मुअना व जौरी अस्सुल्तान, जब लोग नापतौल में कमी करने लगें तो उसकी वजह से कहत साली में और सलातीन के जुल्म सितम के उन्हें शिकार बना दिया जाता है। नंबर 2, जब कोई कौम अपने माल की ज़कात अदा नहीं करती, तवज्जो की बात है, जब कोई कौम अपने अमवाल की ज़कात नहीं देती तो अल्लाह ताला बारिश रोक देती है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात मुकम्मल तौर पर निकालते हैं। आप खुद देख लें नाज़रीन और सामईन, अगर आप साहिब निसाब हैं और साहिब निसाब आप भी होंगे और आपकी अहलिया भी होंगी और आपकी वालिदा भी होंगी और आपके वालिद मोहतरम भी होंगे और आपकी बहन भी हैं और घर में हैं वो बहन जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन उनके पास ज़ेवरात हैं, लेकिन आप देख लें कितनी तसाहुली से और कितनी सुस्ती से, लापरवाही से वो पेश आती हैं और लापरवाही का सबूत देती हैं। आप खुद देख लें, अगर किसी ने किसी को कर्ज दे रखा है तो आम तौर से अदम वाकफियत और मसले से न वाकिफ होने की वजह से अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए उन्होंने किसी को कर्ज दे रखे हैं तो वो उन पैसों की ज़कात नहीं निकालता। रमज़ान में कितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है, ऐसे लोगों से जो बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, उनके पैसे किसी के पास हैं, वो ये सोच करके वो पैसे उनकी मिल्कियत में इस वक्त नहीं है, लिहाजा वो ज़कात नहीं, कितने साल गुजर जाते हैं उन्होंने ज़कात नहीं निकाली होती है। इसी तरीके से ज़मीन से कितने लोग उशरा निकालते हैं। हर वो चीज़ जो ज़मीन, जिस चीज़ को ज़मीन उगाए उस पर उशरा है या 20वां हिस्सा है, कितने लोग निकालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई कौम अपने अमवाल की ज़कात नहीं देती तो बारिश रोक दी जाती है, और अगर बारिश होती भी है, हदीस शरीफ में है, अगर चौपाए न हो तो उन पर कभी भी बारिश न हो। तवज्जो की बात है कि अगर ऐसी कौम, जो कौम ज़कात मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करती है, ऐसी कौम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी कौम पर कभी बारिश नहीं होगी। और अगर बारिश होती है तो ये उन चौपायों की बुनियाद पर, हशरातुल अर्ज़ की बुनियाद पर, दरिंद परिंद चरिंदों की बुनियाद पर, जो बेचारे जिन बेचारों की कोई गलती नहीं होती है, उनकी वजह से बारिश होती है। अगर वो ख़त्म हो जाए ना
تو ہم بنی آدم پانی کے قطروں کے لیے ترستے رہیں گے، زمین سوکھ جائے گی، بنجر ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل نہیں فرمائے گا۔ حدیث شریف میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، ان لوگوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ کو ادا کرنے سے روک دیا تو فوراً ہی ان کو محروم کر دیا گیا آسمان کی بارش سے۔ چنانچہ لوگوں، اگر ہم چاہتے ہیں وقت پر بارش ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور فوراً ہی برسات کا نزول ہو جائے، تو ایسے موقع پر ہمیں کما حق ہو اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، جوڑنا پڑے گا حساب کے ساتھ۔ عام طور سے لوگ کرتے ہیں، یار میں نے نکال دیا، ہم نے اپنے سے زیادہ مال جتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے تھی اس سے زیادہ میں نے نکال دی، کوئی حساب نہیں، بس نکال دیا، زیادہ نکال دیا۔ یہ وہم و گمان اور یہ سوچ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ کو حساب کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ کے پاس اگر دکان ہے، دکان میں کتنے سامان ہیں، اگر ٹافی بھی ہے، اگر آپ جون سا بھی سامان بیچتے ہیں معمولی، اگر آپ تمباکو بھی بیچتے ہیں، گل بھی بیچتے ہو، تو ہر شے، اگر آپ کے ڈبے میں 50 ٹافیاں ہیں تو ہر ٹافی کو گننا پڑے گا، ہر ٹافی پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن افسوس کی بات، کوئی توجہ نہیں، توجہ دینی پڑے گی آپ کو، تب آسمان سے۔ یہ استسقاء کی نماز صرف ادا کرنے سے بارش نازل نہیں ہوگی، اپنے اعمال کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، جب کوئی قوم معاصی گناہ میں ملوث ہو جائے تو قحط، بھوک مری عام کر دی جاتی ہے۔ یہ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم معاصی گناہ میں ملوث ہو جائے تو قحط سالی اور بھوک مری میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں، میں ابھی سرزمین میں وہاں گیا، ابھی میں تذکرہ نہیں کروں گا، بس میں نے سفر کیا، وہاں پر عام طور سے یہ دیکھا گیا ہر گھر میں تقریباً لوگ گروپ چلاتے ہیں، گروپ جس میں کہ سود کا سلسلہ رہتا ہے، یعنی ہم نے اگر 80,000 روپے لیے ہیں تو ہمیں 90,000 روپے پیڈ کرنے پڑتے ہیں، گویا کہ 10,000 روپے یہ سود کے دینے پڑتے ہیں۔ ہر گھر میں، مسلمان کے ہر گھر میں یہ سلسلہ پایا جا رہا ہے۔ ہم نے دوران تعلیم جب لوگوں سے یہ بات بتائی کہ یہ جو آپ نے گروپ کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہم ندوی برادران نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا گروپ کا، ابھی الحمدللہ ہم ندوی برادران نے 3 گروپ الگ الگ بنائے تھے، تقریباً ایک گروپ میں 24 افراد تھے، ایک گروپ میں 14 افراد ہیں، ایک گروپ میں 7 افراد تھے۔ تو 7 لوگوں نے 5-5 ہزار روپے جمع کیے، قرآن اندازی ہوئی، جن کے نام قرآن نکلا ان کو 35,000 روپے دے دیے گئے۔ اس طرح سے 7 مہینوں میں یہ کام مکمل ہوا، 1 روپیہ نہ زیادہ دیا گیا نہ کم لیا گیا۔ یہ جائز ہے، لیکن ہم نے 35,000 روپے لیے اور اس کے عوض ہم نے 40,000 روپے دیے، یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ہر گھر میں یہ مرض عام ہے، یہ گروپ کا سلسلہ عام ہے، خاص طور سے خواتین حضرات گروپ میں ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے گانا بجانا، عام طور سے دیکھ رہے ہیں کہ گانا ہر گھر میں بجایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری اذان سے غیروں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن غیروں کی آواز سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جھوٹ ہماری قوم میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ غیبت اور چغلی کو تو ہم نے ایک شیوا بنا رکھا ہے، ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ کسی کی غیبت کر لو، کسی کی چغلی کر لو، اس کی پوزیشن کو کمزور کر دو، اس کی عزت کو تار تار کر دو تاکہ قوم میں اس کو ذلیل کر دیا جائے۔ ہمیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کی چغلی سے اور آپ کی غیبت سے کسی کے مقام میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے وہی عزیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے وہی ذلیل ہے۔ ہمارے اور آپ کی کسی کی غیبت کرنے سے کسی کی عزت کسی کی عزت خاک میں نہیں ملتی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ایک شخص آیا، دولت قدے پر ایک شخص آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ اس شخص نے ہمارے پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے۔ جب وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، تو مریدین نے فرمایا، اور جو وہاں پر شاگردوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، ایک نے کہا حضرت یہ تو آپ کی غیبت کیا کرتا ہے ہمیشہ،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس نے غیبت کر کے جنت میں میرے مقام میں اضافہ کر دیا، اس خوشی میں نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا ہے۔ تو لہذا ہم اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمارے غیبت سے سامنے کا فائدہ ہو رہا ہے اور نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور عام طور سے غیبت کہتے کسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ارے ان کے اندر بیماری ہے، ان کے اندر یہ مرض ہے، اور ان کے اندر جو ہے یہ غلط چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے میں ان کی پیٹھ پیچھے بول رہا ہوں، مرض ہے تب نا۔ نہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خرابی اس کے اندر نہ پائی جائے اور آپ بیان کریں تو یہ تہمت ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کریں اگر وہ سن لے تو انہیں ناپسند ہو، یہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز حقیقت میں اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ تہمت ہے۔ لہذا اگر آج یہ قوم بارش کے لیے تڑپ رہی ہے تو کمی اس قوم کی ہے، ہمارے اور آپ کی کمی ہے۔ ہم نے غیبت کو، چغلی کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد پھیل چکا ہے، تاکہ وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، اور ایسا اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال بد کا ہمیں مزہ چکھائے۔ لہذا اے لوگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب جب موسم برسات ہو اور آسمان سے بارش ہو، جب ہمیں بارش کی ضرورت ہو اور آسمان سے فوراً بارش کا نزول ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کرنے سے بچیں۔ نمبر 2، ہم زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، ہم عشرہ مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، چغلی، سود، رشوت، جھوٹ، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔